السلام علیکم ایوری ون، میرا نیم سعادت طارق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹڈی 301 لیکچر نمبر 13۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور پلے لسٹ لازمی طور پہ وزٹ کیجیے، کیونکہ میرا چینل آپ لوگ کے لیے بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ میری اور بھی پلے لسٹ ہیں اور بھی میں لیکچرز پڑھا رہی ہوں اپنے چینل پر۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹورڈز انڈیپینڈنس 1947 سول ڈس اوبیڈینس آف موومنٹ۔ اب ٹورڈز جو آزادی کی طرف 1947 تھا اور شہری نافرمانی کی تحریکیں جو چلی تو اب کیا تھی، تو وہ آج ہم فردر ڈیٹیل سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ دی ایمل ڈیسائیڈیڈ ٹو کنفرنٹ دی پولیٹیکل سچویشن تھرو دی پروٹیسٹنگ مینس فار دی فرسٹ ٹائم۔ ایم ایل نے پہلی بار احتجاج کے ذریعے سیاسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی کانگریس ہیڈ بین ورکنگ آن دیز لائنز بٹ دی مسلم لیڈرز کنسیڈرڈ پولیٹیکل اے جینٹل مینز گیم۔ کانگریس ان خطوط پر کام کرتی رہی تھی لیکن مسلم قائدین سیاست کو شریف آدمی کا کھیل سمجھتے تھے۔ Now, when the British government joined hands to ousted of the Muslims from the constitution and moral positions, they decided to launch direct action. اب جب برطانوی حکومت نے مسلمانوں کو آئینی اور اخلاقی پوزیشن سے نکالنے کے لیے ہاتھ ملایا تو انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی ایمل ریوائزڈ اٹس ڈیسیژن ریجیکٹنگ دی کیبنٹ مشن پلان۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے اگست 1946 was protest against the British policy of injustice towards the Muslims. انہوں نے اب جو ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ایمل نے کابینہ کے مشن پلان کو مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ براہ راست ایکشن ڈے 16 اگست 1946 16 اگست 1946 مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی برطانوی پالیسی کے خلاف احتجاج تھا۔ دی ہندو اٹیک ٹرانسمیوٹڈ دی کورس آف دی پروٹیسٹ اینڈ کنکلوڈڈ ہیوج لائف کازل ٹائز۔ دی کلکتہ میسیکر convinced Lord Wavell to bridge the Amal Congress to some settlement. اب ہندو حملوں نے مظاہروں کا رخ بدلا اور بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ کلکتہ کے قتل عام نے لارڈ ویول کو ایم ایل کانگریس کو کسی حد تک آباد کرنے پر راضی کر دیا۔ ویول tried to prepare Nehru and Gandhi to coordinate the Amal. ویول نے نہرو اور گاندھی کو ایمل کو مربوط کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ اٹ واز دی imperative to do because Muslim League 95% seats refused to join the Legislative Assembly. یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلم لیگ 95% نشستوں نے قانون ساز اسمبلی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ کانگریس ریجیکٹڈ آل دی پاسبل آفرز ایون فرام دی گورنمنٹ۔ کانگریس نے حکومت کی طرف سے بھی ہر ممکن پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ چرچل سنبڈ دی لیبر گورنمنٹ آن دی کولکتہ رائٹس اینڈ وکٹوری ریکویسٹڈ جینا ٹو جوائن دی interim government that Jinnah accepted. On October 25, 1946, the members of Executive Council were finalized. اب چرچل نے کلکتہ فسادات پر لیبر حکومت کو دھکیل دیا اور وسرائے نے جناح سے عبوری حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کی جسے جناح نے قبول کر لیا تھا۔ 25 اکتوبر 1946 کو ایگزیکٹو کونسل کے ممبروں کو حتمی شکل دی گئی۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس لیکچر میں اور اس کے بعد اپنے پوائنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ یہ آپ لوگ کا MCQs بن کر آتا ہے۔ کتنی سیٹس تھیں تو 95% سیٹس تھیں یہاں پر، اور رٹا نہ لگایا کریں اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اپنی اس میں رائٹنگ میں لکھا کریں۔ پنجاب، اب پنجاب میں کیا ہوا؟ ایم ایل ہیڈ بیسڈ 79 آؤٹ آف 86 سیٹس ان پنجاب اور خضر حیات تنوا فارمڈ ہز گورنمنٹ ود دی ہیلپ آف ہندو اینڈ سکھ ممبر یونینسٹ۔ ایم ایل نے پنجاب میں 86 میں سے 79 نشستیں حاصل کی، لیکن خضر حیات ٹیوانا نے ہندو اور سکھ ممبران یونینسٹ کی مدد سے اپنی حکومت تشکیل دی۔ دی ایم ایل confronted this conspiracy and the protest to restore the people welfare 1947
ایمل نے اس سازش کا مقابلہ کیا اور لوگوں کی خواہش کو بحال کرنے کے لیے احتجاج کیا. فروری 1947 میں دی پنجاب گورنمنٹ ڈیلٹ ود دی سچویشن کروئلی. حکومت پنجاب نے صورتحال کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے نپٹا. Here the Muslim women played very outstanding role in the ایمل struggle. یہاں پر اب مسلم خواتین نے ایمل جدوجہد میں بہت نمایاں کردار ادا کیا. The Khizr government resigned and governor's rule was imposed on March 2, 1947. خضر حکومت نے استعفیٰ دے دیا اور 2 مارچ 1947 کو گورنر راج نافذ کر دیا. اب اسام کیا تھا؟ مولانا بھاشنی launched a movement against the ejection of Muslim peasants. مولانا بھاشنی نے مسلم کسانوں نے انخلا کے خلاف تحریک چلائی. announcement of February 20, 1947. اب جو فروری 1947 کا اعلان تھا تو وہ کیا ہوا؟ 20 فروری 1947 کا اعلان. پرائم منسٹر ایٹل declared by June 1948 all power will be given to representatives. جون 1948 تک وزیر اعظم اٹلی نے اعلان کیا تمام طاقت نمائندوں کو دی جائے گی. If no constitution was framed, the British government will think whether the power be given to provincial governments. اگر کوئی آئین تشکیل دیا گیا تو برطانوی حکومت سوچے گی کہ کیا یہ اختیارات صوبائی حکومتوں کو دیے جائیں گے. In some areas or any other alternative that is in the interest of India's. Mountbatten was appointed new viceroy of India. کچھ علاقوں میں یا کوئی دوسرا متبادل جو ہندوستانی کے مفاد میں ہے. ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا نیا وسرائے مقرر کیا گیا. ماؤنٹ بیٹن اینڈ وکٹوری جو ماؤنٹ بیٹن تھے اب بطور وسرائے ماؤنٹ بیٹن جو تھے وسرائے تھے. ماؤنٹ بیٹن arrived in Delhi on March 22, 1947. The basic objective of his appointment was to wind up the British rule. جون ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو دلی پہنچے. ان کی تقریر کا بنیادی مقصد برطانوی حکومت کو ختم کرنا تھا. He arranged dialogue with the Indian leaders. انہوں نے بھارتی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا اہتمام کیا. Then he visited England for deliberations for new plan. پھر اس نے نئے منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے انگلینڈ کا دورہ کیا. انگلینڈ گئے وہ دورہ کرنے کے لیے. 3 جون پلان. اب 3 جون منصوبہ جو تھا وہ کیا تھا؟ یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس پوائنٹس کے جو سے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کر لینے ہیں. اچھا یہ ایم سی کیوز آپ کا بن کر آتا ہوتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ کہاں گئے تھے؟ تو انگلینڈ گئے تھے نیو پلان کے لیے. مارچ میں ماؤنٹ بیٹن جو تھے آئے تھے دلی میں آئے تھے. مارچ 22 1947 میں آئے تھے. 3 جون پلان. اب 3 جون پلان جو تھا وہ کیا تھا؟ دی برٹش ول ناٹ امپوز دا کانسٹیٹیوشن بٹ دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ول فریم کانسٹیٹیوشن. انگریز کوئی آئین نافذ نہیں کریں گے لیکن دستور ساز اسمبلی آئین واضح کرے گی. اس کے بعد دی کانسٹیٹیوشن ول ناٹ بی امپوزڈ آن دی ایریاز دیٹ ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اوپینین ول بی sought from them if they want to set up a separate CA constituent assembly. آئین علاقوں اسے قبول نہیں کرتے کہ ہر پر عائد نہیں کی جائے گی. اگر وہ الگ سے اسے دستور ساز اسمبلی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رائے لی جائے گی. پنجاب اینڈ بنگال assemblies will meet in 2 parts. Members from Muslim majority areas and other districts separately to decide if the province be partitioned. پنجاب اور بنگال اسمبلیاں 2 حصوں میں ملیں گی. مسلم اکثریتی علاقوں اور دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے ممبران علیحدہ سے یہ فیصلہ کریں گے کیا صوبے کی تقسیم ہے. If any part decided for partition, each group will decide which CA they wish to join. اب جو ہوگا کہ اگر سی اگر کوئی حصہ تقسیم کا فیصلہ کرتا ہے تو ہر گروپ فیصلہ کرے گا کہ وہ کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سندھ اسمبلی ول ڈیسائڈ اباؤٹ جوائن ادھر. اور اس کے بعد ریفرنس ان WFP ریفرینڈم کیا جائے گا ان کو کہ
سندھ اسمبلی دونوں طرف سے شامل ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے گی. بلوچستان اپوائنٹڈ اپروپریٹ میتھڈ. صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بلوچستان اپروپریٹ میتھڈ. بلوچستان مناسب طریقہ کیا گیا. اپروپریٹ میتھڈ کہتے ہیں مناسب طریقے کو. باؤنڈری کمیشن فار پنجاب اینڈ بنگال. Princely states to decide for themselves, keeping in view their geographical contiguity. اب کانٹیگیوٹی کی جو ریاستیں تھیں شاہی خود پیش نظر ان کی جغرافی رکھنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے تھیں. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 1947. یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ لوگ کا شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے اور یہ 3 مارکس کا بھی آپ لوگ کا کوسچن بن کر آ جاتا ہے کہ ہندوستانی آزادی ایکٹ جولائی 1947 کیا تھا. ٹو گیو لیگل شیپ ٹو جونٹری پلان دی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ واز پرومولگیٹڈ جولائی 1947. جون کے منصوبے کو قانون شکل دینے کے لیے ہندوستانی آزادی ایکٹ جولائی 1947 کو نافذ کیا گیا تھا. ٹو انڈیپینڈنس ڈومینیشن اسٹیٹس آن اگست 15 1947. اگست 15 1947 2 آزاد بادشاہی ریاستیں قائم کی گئی تھیں. ٹھیک ہے. Their legislature would have all power to make laws for the respective states. ان کے مقننوں کو متعلقہ ریاستوں کے لیے قانون بنانے کے لیے تمام اختیارات حاصل ہوں گے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 to be interim constitution subject to changes due to the Indian Independence Act 1947. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عبوری آئین بننا جس کے تحت ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کی وجہ سے تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا. گورنر جنرل can amend an interim constitution until March 31 to 1948. گورنر جنرل 31 مارچ 1948 تک عبوری آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. All arrangement between the British and the princely states to come to an end and they will have new arrangements with the new states. برطانوی اور ریاستوں کے درمیان تمام انتظامات کو ختم کرنے کے لیے اور وہ نئی ریاستوں کے ساتھ نئے انتظامات پڑیں گے. برٹش کنگ ول نو لانگر یوز ٹو ٹائٹل آف دی کنگ آف انڈیا. برطانوی بادشاہ اب ہندوستان کے شاہ کا لقب استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد پارٹیشن پروسیس. جو پارٹیشن ہوا تقسیم کا عمل ہوا تو وہ کیا تھا. پنجاب. اب پنجاب میں کیا ہوا. دی مسلم ممبرز فیورڈ joining new CA. دی نان مسلم voted for partition and joining India. اب شمولیت کے حق میں تھے. جو مسلم تھے وہ شمولیت کے حق میں تھے. غیر مسلموں پارٹیشن اور بھارت میں شامل ہونے کے حق میں تھے. انہوں نے ووٹ دیا. CA مسلم ارکان جو تھے یہاں پر جو مسلم ممبرس تھے وہ فیورڈ تھے CA کو جوائن کرنے کے لیے. لیکن جو نان مسلم تھے وہ ووٹڈ میں تھے پارٹیشن اینڈ جوائننگ انڈیا کے لیے. بنگال مسلم فیورڈ جوائننگ نیو CA while نان مسلم فیورڈ پارٹیشننگ اینڈ جوائننگ انڈیا. اب کیا ہوا کہ جو بنگال تھا مسلمان نے CA میں شمولیت کے حق میں تھے جبکہ غیر مسلموں نے تقسیم ہند اور ہندوستانی میں شمولیت کی حامی تھے. سندھ میں دی اسمبلی ووٹڈ ٹو جوائن پاکستان. سندھ میں اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا. NWFP referendum decided to in favor of Pakistan while Dr. Khan government boycotted it after it became clear that it would lose. اب صوبہ سرحد میں کیا ہوا. ریفرینڈم نے فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا جبکہ ڈاکٹر خان کی حکومت اس کے بائیکاٹ کیا جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہار جائے گی. بلوچستان شاہی جرگہ اینڈ دی نان آفیشل ممبر آف کوئٹہ میونسپل کمیٹی opted for پاکستان. بلوچستان میں شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے غیر سرکاری ممبروں نے پاکستان کا انتخاب کیا. Sylhet referendum was held to join the East Bengal for joining پاکستان. پاکستان میں شمولیت کے لیے مشرقی بنگال میں شمولیت کے لیے ریفرینڈم ہوا. گورنر جنرل ایشو. اب گورنر جنرل کا جو مسئلہ تھا وہ کیا ہوا. ماؤنٹ بیٹن وانٹڈ ٹو بی جوائنڈ گورنر جنرل کو گورنر جنرل کہا جاتا ہے آف انڈیا اینڈ پاکستان while ML decided to appoint Jinnah as the first governor general of Pakistan in July.
माउंट बेटन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका जी गवर्नर जनरल बनना चाहता था, जबकि एमएल ने जिन्ना को जुलाई में पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया था। अच्छा, इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता होता है स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, इजी आते हैं और एमसीक्यूज बनकर आपके आते हैं, जो डेट्स आ जाती हैं और इस तरह से आ जाती हैं। जस्ट आप लोग लेक्चर सुनकर उसके बाद अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोग के सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो वो आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई गई है। तो लेक्चर देखने के बाद मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग जब लेक्चर्स देख लें, सुन लें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो एक बार हैंड आउट्स को लाजमी तौर पर रीड आउट किया करें, ताकि आप लोग की सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ताकि आप लोग पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अब ट्रांसफ़र जो पावर थी वो क्या थी, बिजली की मुंतकिली क्या थी। First meeting of the Constitution Assembly was held on August 11, 1947, and the ceremonies on August 1940. Radio announcement was made at midnight, 14 to 15 August, or talking the ceremony for GG Governor General and PM Prime Minister was held on August 15, 1947. अब दस्तूर साज असम्बली का इजलास 11 अगस्त 1947 को मुनक्कद किया गया था और अगस्त 14 रेडियो फर्स्ट गवर्नर जनरल और श्री वज़ीर आज़म के लिए तकरीब लेने के लिए अगस्त हल्फ जी ऐलान पर तकरीबात आधी रात को बनाया गया था। 15 to 40 को मुनक्कद किया गया था 15 अगस्त 1947 को। बाउंड्रीज डिटरमाइंड ऑन अगस्त 17। अब अगस्त की जो हदूद का तयन था वो क्या था। बाउंड्रीज कमीशन अवार्ड डिक्लेयर्ड मैनी कंट्रोवर्शियल डिसीजन अबाउट सर्टेन एरियाज लाइक गुरदासपुर, ज़ीरा तहसील ETC, बट एमएल एक्सेप्टेड इट विद प्रोटेस्ट। बाउंड्रीज कमीशन अवार्ड्स ने गुरदासपुर तहसील, ज़ेरा वगैरह जैसे कुछ इलाकों के बारे में मुतनाज़िया फ़ैसला का ऐलान किया, लेकिन एमएल ने इसे एहतजाज के साथ कबूल कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको लेक्चर, तो फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर किस तरह से बनाया जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।